السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ جاری ہے. ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں خلافت راشدہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو خد و خال ہیں، ان کے حوالے سے بات کی تھی، اور جہاں ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تھا وہاں ہم گورننس کے جو ایشوز ہیں یا گورننس کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی خلافت راشدہ میں تھی، وہاں تک ہم اپنی گفتگو کر چکے تھے. آج ہم اپنا سلسلہ وہیں سے بڑھاتے ہیں. جی زید صاحب. دیکھیے معروف، آج کل ہم پر بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے، میڈیا میں بہت زیادہ بیان بھی ہو رہے ہیں، لوگ آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ کوئی 1400 سال پرانا نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، اور آج دنیا 21ویں صدی میں جا چکی ہے. ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہتیں جدید دور کے نئے نظام ہیں، کیپٹلزم ایک جدید دور کا سسٹم ہے، کمیونزم بھی پوری دنیا کے کچھ ملکوں میں رہا، اور یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں کہ 1300 سال 1400 سال پرانے نظام میں ہم کو چلے جانا چاہیے. حقیقت یہ ہے، جو بات ہم بالکل ثابت کر چکے ہیں اپنے پچھلے 13 14 15 پروگراموں میں خلافت راشدہ کے حوالے سے، کہ دنیا میں اس سے زیادہ فیوچرسٹک، اس سے زیادہ ہائیلی ڈیولپڈ، اس سے زیادہ آرگنائزڈ اور اس سے زیادہ ویل مینجڈ اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، جوڈیشل آرڈر بن ہی نہیں سکتا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابوبکر نے ان سے پہلے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ اجمعین نے، اور پھر آنے والے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس کو اسٹیبلش کر کے دکھایا. حضرت عمر کی حکومت جس خطے زمین پر قائم تھی اس کا صرف ایک موازنہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا یہ علاقہ، جو کہ تقریباً چین سے شروع ہو کر یورپ تک اور افریقہ تک پہنچا ہوا تھا، جو چنگیز خان، نیپولین اور الیگزینڈر کی حکومتوں سے زیادہ بڑا، اور جس میں گورننس کا کوئی ایشو، کوئی پرابلم کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی. کوئی ایشو ایسا نہیں آیا کہ جو پرابلم آئی اور ودن منٹس، ودن ڈیز اس کو ریزالو نہ کر دیا گیا ہو. کوئی فوڈ کرائسس نہیں ہوا، کبھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہوا، کبھی اکنامک کولیپس نہیں ہوا، کبھی ریسیشن نہیں آئی، کبھی اکنامک میلٹ ڈاؤن نہیں ہوا، کبھی رائٹس، فساد ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کی جان مال، عزت، آبرو خطرے میں پڑ جائے. اور وڈ یو بلیو اٹ کہ اس پوری ریاست تک کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس کا کوئی لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس کے پاس کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی. یہ خلافت کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے یا جو ہماری جو گورننس ماڈل ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے، اتنا ڈائنامک ہے، اتنا فلیکسیبل ہے کہ دیکھیے انسان زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات تبدیل ہوتی رہتی ہے. Exactly. کوئی آزاد قوم کبھی بھی انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن پر نہیں چلی ہے، بیکاز ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی کسی وکیل کا لکھا ہوتا ہے. ایک لائر ہے جو ایک حالات کے مطابق، ایک وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے بس سے باہر نہیں نکلنا. اور آخر وہ بھی تو کسی وکیل کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ رسول کا اترا ہوا تو ہیومن میڈ ہے، اور زمانے کے حالات بدل جاتے ہیں، ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. صحیح. اسی لیے ایون مین لائک قائد اعظم، جب قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا دستور دینے والا؟ پاکستان کا دستور 1400 سال پہلے آ چکا ہے، قرآن اور سنت، جو آئیڈیالوجی لے کر چلے ہیں اسی کے اندر سب موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی مہم پر روانہ کیا تو حضور نے ان سے یہ پوچھا کہ تم فیصلے کس طرح کرو؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ قرآن کی طرف. فرمایا اذا لم تجد، اگر تم کو قرآن میں نہ ملے تو. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی سنت سے میں تلاش کروں. فرمایا اذا لم تجد، اگر میری سنت میں تم کو نہ ملے پھر اجتہد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. صحیح. اور یہ پھر آنے والے تمام وقتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ قانون بنا دیا. دعا فرمائی حضرت معاذ بن جبل کے لیے، تمام مسلمانوں نے سنت کو اڈاپٹ کر لیا کہ جو مسلم کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن ہے، وہ سنہ ہے اور اجتہاد ہے. اجتہد بالرائے کی انہوں نے بات کی، میں اپنے اجتہاد سے رائے کروں. مطلب یہی تینوں چیزیں یہ فنڈامنٹل پلرز ہیں. صحیح. جو ایک اسلامک اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو ہماری خلافت راشدہ میں جو سب سے حیرت انگیز چیز ہمیں نظر آتی ہے، دیکھیے ہم میپ کر رہے ہیں آج کے پولیٹیکل ماڈل کے ساتھ کہ پاکستان کے نظام کو جب ہم تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا نظام لے کر کون سی گائیڈ لائنز کیا ہیں، بینچ مارکس کیا ہیں. ایگزیکٹلی. ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایسا سالڈ، ڈائنامک، فلیکسیبل پولیٹیکل ماڈل دے رہے ہیں کہ جس میں گائیڈ لائنز پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. خلافت راشدہ کا سسٹم آ چکا اور 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں حکومت کر چکا، اور ایسا سٹیبل حکومت کہ اس کے اثرات اس آئیڈیالوجی سے متاثر ہونے والے لوگ آج تک مسلمان ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک شخص مرتد نہیں ہوا، دین چھوڑ کے نہیں نکل گیا. ایک امپیکٹ، جو امپیکٹ اس کا تھا، جو اسپرچل آئیڈیالوجی تھی. تو اسلامک اسٹیٹ میں اس وقت خلافت راشدہ کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، it was generally defined as قرآن، سنہ and اجتہاد. 3 بیسک فنڈامنٹل پلرز تھے. اب اس کے مطابق قرآن اور سنت اور اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا اختیار خلیفہ کو تھا.
اور پارلیمنٹ بھی کوئی فکسڈ نہیں تھی. اسی پارلیمنٹ کی جگہ وہاں لفظ شورا استعمال ہوتا ہے. یعنی ہائرارکی جو تھی قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے امرہم شورا بینہم, یہ لوگ آپس میں معاملات طے کرتے ہیں, شورا سے کرتے ہیں, ایڈوائزری کاؤنسل. ایڈوائزری کاؤنسل. تو وہاں پر ایک جو کلاسک ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے, جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمیں نظر آتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق فار ایگزامپل, اگر ہم صرف ان کا ایک مثال لیں, اس سے پہلے تمام خلفاء راشدین کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جب کوئی پولیٹیکل کرائسس, کوئی اکنامک کرائسس, کوئی مینجمنٹ کا کوئی ایشو, کوئی گورننس کا ایشو, چاہے کوئی نیا شہر آباد کرنا ہے, نئی نہر کھدوانی ہے, چاہے کوئی نئے لا بنانے ہیں, جو علاقے فتح کیے ہیں ان کی گورننس سے کوئی ایشو ہے, کہیں گورنر اپوائنٹ کرنا ہے, وہ تمام ذمہ داریاں جو مینجمنٹ جو کہ ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کئی وظیفے لگانے ہیں, مال غنیمت تقسیم کرنا ہے, زراعت کی زمینیں ہیں, کیپچرڈ لینڈز کو تقسیم کرنا ہے, لینڈ ریفارمز کرنی ہے, جو مرضی فیصلہ کرنا ہے, کسی طرح کا ڈیسیژن لینا ہے, سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ فائنسٹ آف دا فائنسٹ صحابہ جو اسپیشلسٹ ہوتے تھے قرآن میں بھی سنت میں بھی, دنیا کے معاملات کو جاننے والے, کریم آف دا کریم, ان کو بلا کے ان کے سامنے پرابلم رکھتے تھے, پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی, جنہیں مشیر خاص کہہ سکتے ہیں, جن پہ ڈسکشن ہوتی تھی. صحیح. یہ ڈسکشن مسجد نبوی میں ہوتی تھی. ایون اینی بڈی کوڈ کم ان اینڈ جوائن اینڈ گیو دیئر اوپینین. اب مجھے بتائیے اس سے زیادہ ڈیموکریٹک سسٹم کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایشو, آج تک ایک مثال ہمیں نہیں ملتی کہ سیدنا عمر فاروق نے ڈکٹیٹوریلی اکیلے فیصلہ کر کے لوگوں کی رائے قرآن مشورہ کیے بغیر قرآن و سنت کو الگ ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا ہو ہی نہیں سکتا. ایبسولوٹلی ناٹ. اور اپنی مرضی سے بھی اگر پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہے, شورا بیٹھی ہے, اور یہ کانسیپٹ آف روٹیٹنگ پارلیمنٹ, یو سی دس از این امیزنگ ڈائنامک کانسیپٹ. ہمارے یہاں پارلیمنٹ آتی 5 سال کے لیے بیٹھ گئی, سارے احمق ہوتے ہیں اس کے اندر, کوئی فیوڈل ہے, لارڈ ہے, کوئی گاؤں سے اٹھ کے آیا, جسٹ بیکاز کسی پارٹی کا ٹکٹ مل گیا. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا, اسے کیا جانے, یہ 2 رکعت کے امام, اقبال نے طنز کیا تھا. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا, اسے کیا جانے, یہ 2 ٹکے کے سیاستدان. آج کے دور کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو اقبال کے شعر کو ڈیفائن کر کے اس پارلیمنٹ کو جو اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہے 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ایک فیصلہ اس پارلیمنٹ نے ملک و قوم کے فیور میں نہیں کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شخص اسپیشلسٹ نہیں ہے کسی سبجیکٹ کا. ان سے پوچھو کہ فلسفی کیا ہوتی ہے, قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں, قومیں کیسے اٹھتی اور گرتی ہیں, قوموں کی تربیت اور تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے, تعلیمی نظام کیسے درست کرنا ہے, اکانومی کیسے درست کرنی, معیشت کیسے درست کرنی, یہ باتیں تو گریک اور لیٹن ہیں ان کے لیے, الف بے نہیں پتا ان کو, اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. وی نو دیٹ. اب ایسی پارلیمنٹ کا جھک مارنا ہے ہم نے جس پہ اربوں روپیہ بھی خرچ ہو رہا ہے, ایسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی. اسلام نے اس سے سپیریئر کانسیپٹ دیا ہے, the concept of specialist and rotating parliament. بھئی جو جس موضوع کا, جس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, ایگریکلچر پہ بات کرنی ہے, bring the finest agriculturist, بلا کے بٹھائیے, ان سے بات کیجئے, ان سے مشورے کیجئے, فیصلہ کیجئے, and go ahead with it. So there are different advisory councils. Different advisory councils depend, اور plus کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کا سٹیچر اتنا بڑا ہے, اتنے وائز, اتنے سمجھدار ہیں کہ جن کو حضرت عمر فاروق ہر دفعہ بلایا کرتے تھے. جس طرح عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, جنگ بدر کے صحابی ہیں, شروع کے بدری ہیں, یا مہاجرین میں سے یا انصار میں سے فائنسٹ آف دا فائنسٹ صحابہ جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے ہیں, جنہوں نے حضور سے تربیت لی ہے, صحیح, ان لوگوں کو بلا کے ایڈوائز کیا جاتا ہے. وہاں درجات بھی تھے, کیونکہ وہاں پہ انسان کا بینچ مارک یہ تھا کہ اس نے حضور کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے, بینچ مارک یہ تھے کہ اس کا تقویٰ کتنا ہے, بینچ مارک کتنے تھے کہ بدر میں ہے, مہاجرین میں سے ہے, انصار میں سے ہے, یہ سٹیٹس تھے. وہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے بعد میں اور باہر کنورٹ ہوئے, ان کو بڑا دور رکھا جاتا تھا. یعنی ہر انسان سے رائے نہیں لی جاتی تھی. رائے ایک چرواہا بھی دے سکتا ہے, گڈریا بھی دے سکتا ہے, اگر وہ مہاجرین میں سے ہے, یا انصار میں سے, یا بدری ہے, یا حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے. اس میں دی کرائٹیریا واز کیریکٹر, نالج, تقویٰ, ایمان, صحابیت کا درجہ کس مقام پر بلند ہے. علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا جمہوریت کے بارے میں کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جہاں پہ انسانوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. گدھا اور گھوڑا برابر نہیں ہو سکتے. 1000 جاہل آپ لے آئیے اور ایک صحابی کھڑا کر دیجئے, لاکھ انسان دنیا کے لیے, وہ برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے معاشرے میں ایک عالم دین جس نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کیا, جو تاریخ کے, قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کو جانتا ہے, اور ایک گھاس کھانے والا لٹرلی, کہ وہ جس کو نہ دین کا پتہ ہے, نہ شریعت کا پتہ ہے, نہ معاشیات کا, نہ سوشیولوجی کا, نہ ملک کا, نہ قوم کا, نہ سیوک سینس کا, اس کی اور اس کی رائے برابر تصور کی جاتی ہے. اللہ میاں قرآن میں خود کہتے ہیں علم والے اور بغیر علم والے اس لیے کہ دونوں کے پاس شناختی کارڈ ہے, لہذا دونوں ووٹ دے سکتے ہیں.